اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام ویکینڈ ود ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ کریں گے جو IRC میں بام اٹیک ہوا تھا، جو کریکر پھینکا گیا تھا، اس میں 9 مہینے کی جو بچی شہید ہوئی تھی بطول زہرا، اس پر بات کریں گے۔ ایک 6 سال کی معصوم بچی کوئٹہ میں کڈنیپ ہو کے اس کو ذبح کر دیا گیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور غلام رضا نقوی کی کل رہائی ہوئی ہے 18 سال کے بعد، اس پر بات کریں گے۔ یہ تو تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ، اور دوسرے سیگمنٹ میں جب ہم جائیں گے تو مسیحی جوڑے کا جو بہمانہ قتل ہے، جو بھٹے میں ڈال کے ان کو مار ڈالا گیا، زندہ جلا دیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور ہم اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے اور جو کچھ لوگ پنجاب میں دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں اور وہ سلسلہ دوبارہ چل نکلا ہے کہ کچھ جھوٹے الزامات لگائیں اور قتل کر دیں۔ یہ تو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا۔ اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پنجاب سے ہی ذاکر طفیل حیدر کو، جو کہ جھوٹا الزام لگا کے توہین صحابہ کا ایک ASI نوید نے گجرات میں ان کو پولیس اسٹیشن کے اندر شہید کر دیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور چوتھے سیگمنٹ میں ہم جائیں گے تو داعش پہ بات کریں گے۔ داعش کے لیے کچھ بریکنگ خبر بھی ہے داعش کے حوالے سے، جس میں کہ وہ کہتے ہیں کیونکہ خلیفہ کو برطرف بھی کر دیا گیا ہے، اور کچھ پاکستان آمد کی خبریں ہیں، کچھ میڈیا انوالو ہے، کچھ بڑی سیاسی شخصیات ان کی دھاک بٹھانے میں مصروف ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں ان تمام چیزوں پر ساتھ ساتھ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جرنلسٹ جناب کاظم رضا صاحب کو۔ السلام علیکم کاظم صاحب، اور آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے ابھی پروگرام میں ذکر کیا کہ 9 مہینے کی بچی جو کہ کریکر کے اٹیک سے IRC میں شہید ہوئی تھی، اس پر اور 6 سال کی بچی جو کڈنیپ کرنے کے بعد اس کو ذبح کر دیا گیا، تو اس کی تو ہم خیر تصویر بھی چلانے سے قاصر ہیں کیونکہ اس کا گلا کٹا ہوا ہے، ہم نہیں چلا سکتے۔ تو یہ ہم مطلب کس سمت میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سمت کا تعین تو ہم نے گزشتہ کئی دہائیوں سے کر لیا کہ جب یہ نفرت کی فصل بوئی گئی اور تشدد سیاست پہ غالب آتا گیا اور معاشرے کو ایک جنونی کیفیت میں مبتلا کر دیا گیا اور جنونیوں کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے دین کی کھال پہن کر اپنے کارناموں کو انجام دیا۔ اور یہ صورتحال جو ہے وہ اب بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، گو کہ تمام تر دعووں کے باوجود کہ سیکیورٹی کا جو ہے وہ کیا معیار تھا اور سیکیورٹی جو ہے وہ بھرپور کی گئی اور ہر چیز کا بیچ بچاؤ تھا۔ اگر ہم اس کے ذرا سے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ IRC کی جو امام بارگاہ ہے، یہ کراچی کے جس علاقے میں واقع ہے وہ کافی مصروف علاقہ ہے اور سیکیورٹی زون میں بھی آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹی کے رہنما کا گھر بھی ہے، اور اس کے باوجود پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو محرم کے ایام اعضاء میں سیکیورٹی کو جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آپ کے جب یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت میری پاکستان میں بات ہوئی تھی، تو جو اہل تشیع ہیں اور جو IRC کی انتظامیہ ہے، اس نے گورنمنٹ سے کئی مرتبہ کہا کہ آپ جو ہے اس برج کے اوپر اس کو کنٹرول کریں، اس برج پہ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ بیریئرز لگائیے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ایک کریم آباد کے فلائی اوور کے اوپر اور ایک IRC کے سامنے جو فلائی اوور ہے، اس کے اوپر متعدد ٹارگٹ کلنگز بھی ہوتی رہی ہیں، اور کوئی وہاں پر آج تک مطلب بس صرف خبر آ جاتی ہے، مگر آج تک اس کے اوپر کوئی عملی اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کیا گیا کہ ایک پولیس چوکی ایک ادھر ایک ادھر ہو، تاکہ کوئی وائلنس پہ اطلاع دے دیں کہ جو پہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے تو آپ آگے ٹریفک کو بلاک کر کے تلاشی لے لیں۔ اس پر کچھ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر سے مطلب اب انتہائی ہوئی کہ امام بارگاہ کے اندر گرنیڈ اچھال دیا گیا، اور وہ گرنیڈ اچھال کر میں MCR سے گزارش کروں گا کہ جو بچی کی تصویر ہے 9 ماہ کی بطول زہرا کی، وہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے ڈسپلے کریں۔ جی، آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیں۔ دیکھیں، وہ شہادت جس بچی کی ہوئی اور اس کی فیملی کے ساتھ جو گزرا، لیکن 9 ماہ کی بچی کی یہ والی، یہ دیکھیے، یہ 9 ماہ کی بچی ہے، یہ چونکہ ہم وہ دوسری تصویر دکھا نہیں سکتے، وہ خون میں ڈوبی ہوئی تصویر ہے۔ اس بربریت اور تشدد اور ذہنی پسماندگی اور انسانیت سے گرے ہوئے لوگوں کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس راستے پہ چل پڑے ہیں اس راستے پر بربریت کا شکار کر رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر آپ توقع کرتے ہیں
کہ وہ لوگ آپ کے خلاف احتجاج بھی نہ کریں اور آپ انہیں دین کے نام پر قتل کرتے چلے جائیں اور ان کی لاشیں بچھاتے چلے جائیں. لیکن اس کے برعکس آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے جس مجلس میں یہ حملہ ہوا ہے اور جس طریقے سے جب مجلس جاری تھی اور اس کو روکا نہیں گیا اور مولانا حسن ظفر نے جس ذہانت سے جس برداشت کا جو مظاہرہ کیا ہے اور جو شیعہ قوم نے جس ڈسپلن کا اور برداشت کا اور عدم تشدد کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے, اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس حملے کے باوجود جو ہے وہ عزاداران حسین نے عزاداری جاری رکھی, مجلس رکی نہیں, مجلس جاری رہی. اور مولانا نے اپنے خطاب میں کہا کہ دیکھو کیونکہ میں نے وہ کلپ دیکھا, جی ہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جی ہاں, اور کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو تقریباً سبھی لوگوں نے دیکھا ہے جی کہ وہ بلاس کی باقاعدہ آواز آتی ہے, جی اور جو ہے نا وہ مجلس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے. مطلب دیکھیں یہ عوام کی طرف سے جہاں تک بات ہے کہ ان کا جو عوام کا حصہ ڈالنا ہے وہ تو پوری ڈالنا ہے جی, اخوت میں بھی, بھائی چارے میں بھی, سیکیورٹی بھی گورنمنٹ سے زیادہ اچھی ہمارے لوکل اسکاؤٹس کرتے ہیں. جی جی, وہ زیادہ چاقو چوبند ہوتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پر ہمیں کرنی ہوتی ہے. گورنمنٹ سے زیادہ ہم ریلائی کرتے ہیں اپنے اسکاؤٹس پہ, اپنے رضاکاروں پہ. جی جی, مگر ایک جہاں پر ایک چلتا ہوا روڈ ہے, فلائی اوور کے اوپر سے ٹریفک جا رہا ہے, جی جی, وہاں سے کوئی گرنیڈ مار کے بھاگ جاتا ہے, یہ تو سیدھی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو کہ مین سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ ان کو وہاں پر چیک کرتے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ہو گیا, اور کوئٹہ کے اندر 6 سال کی بچی انہوں نے کڈنیپ کی اور اس کے بعد ذبح کیا اور روڈ پہ لاش اس کی پھینک دی. اب یہ ایسے واقعات ہیں جو کہ کہنے کو ایک واقعہ ہے مگر یہ سنسنی پھیلا دیتے ہیں. دیکھیں ان کا تکفیریوں کا جو کام ہے یہ اگر دہشت نہیں پھیلائیں گے تو ان کو کوئی پوچھے گا نہیں. اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی قابلیت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ہی ان کو پالا, انہوں نے ہی ان کو جو ہے وہ تربیت دی, اور آج یہ پورے ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں اور جس کو چاہیں اسلام کے نام پر, دین کے نام پر قتل کر دیتے ہیں. کیونکہ بقول ان کے جو جس برانڈ کا اسلام ہم سمجھتے ہیں, اگر کوئی نہ مانے تو ہم یا تو اسے زندہ جلا دیں گے یا ہم اسے قتل کر دیں گے. اب اس قسم کی صورتحال میں کوئٹہ میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے, جو مظلومین کوئٹہ نے اس وقت جس صورتحال جس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ ابھی گزشتہ اپنے زخموں کو ہی نہیں بھول سکے کہ اس میں سے وہ باہر آئیں, اور یہ ایک نئی دہشت گردی کی بزدلانہ اور اذیت ناک کارروائی کہ آپ کسی کے لخت جگر کو اس طریقے سے اغوا کریں اور اس کے ساتھ یہ بہیمانہ قتل کر کے اسی کے گھر کے دروازے کے آگے رکھ کے چلے جائیں, دہشت پھیلانے کے لیے کہ لوگ دہشت اور سے خوفزدہ ہو جائیں. لیکن انہیں یقین, جہاں تک ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ اپنے کچھ پروگرامز میں پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ضرب اسب جو کہ کہا جا رہا ہے کہ بہت کامیابی سے جا رہا ہے, اور یہ ہے کہ اس کو شہروں تک پھیلایا جائے, اور جو لوگ وہاں سے بھاگ کر شہروں میں پناہ لیے اور شہروں میں پناہ کے لیے کارروائیاں کر رہے ہیں, ان کے نیٹ ورک چل رہے ہیں, تو ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا. آپ ضرب اسب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ مجھے اس کے اوپر کوئی شدید کچھ تحفظات ہیں, میں لینا چاہتا ہوں, پھر میں بالکل مجھے یقین آپ نے جو کچھ کہنا ہے اس کے اوپر میں سمجھ سکتا ہوں اس پہ. لیکن میں ہمیشہ ایک چیز پازیٹیو پکچر بھی دیکھتا ہوں کہ ضرب اسب کے بارے میں جیسے ہمارے چیف آف اسٹاف نے کہا, چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ ضرب اسب جو ہے ایک نظریہ ہے, ایک آپریشن نہیں ہے. یہ نظریہ ہے ایک قوم کا ان دہشت گرد بزدل دہشت گردوں کے خلاف جو پوری قوم کو اپنے برانڈ کے اوپر یرغمال جنہوں نے بنایا ہوا تھا, اور وہ مسلسل کارروائیاں کرتے جا رہے تھے. اور جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے وہ چوہوں کی طرح اپنے بلوں میں چھپ گئے ہیں, اور وہاں سے کبھی اکا دکا پیغام کر دیتے ہیں, اور بزدلانہ کارروائی کی. دیکھیں آپ اس کی پازیٹیو اینگل بھی ہے, لیکن اس کی نیگیٹو یا ویک سائڈ یہ ہے کہ وہ وہاں سے فرار ہو کر, اگر ہم دیکھیں تو اب تک ہمارے سامنے اتنا بڑا نام کوئی نہیں آیا. ہم MCR سے گزارش کریں گے کہ لائیو نمبر اسکرین پر دے دیں تاکہ ہم اپنے لائیو کالرز کو بھی شامل کرتے رہیں, ان کی بھی آراء اس کے اوپر جانتے رہیں. جی آپ کنٹینیو رکھیں. جناب
اگر ہم اس کی ویک سائڈ دیکھیں تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا نام نہیں آیا کہ جب جناب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کی جو کمزور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک اتنا بڑا کوئی نام نہیں آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس آپریشن کے لیے اس کو بہت زیادہ کامیابی کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکیں. آپ اس نقطے پہ آ گئے جناب, آپ اس نقطے پہ آ گئے جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. جناب 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 ضرب عزم جب شروع ہوگا, جب یہ جنہوں نے طالبان بنائی تکفیری گروہ بنائے ان کے سربراہوں کو پکڑ کے پاکستان میں ٹانگا جائے گا. جناب اس وقت جنرل حمید گل کھلے گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے لوگ گھوم رہے ہیں جن کے انڈر ہزاروں لاکھوں مدرسے آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دندناتے پھر رہے ہیں. آپ نے فیکٹریاں چلنے دیں اور وہاں سے لوگ, آپ کی پروڈکشن جاری ہے, لوگ وہاں سوسائڈ بمبار بن رہے ہیں, برین واش کیے جا رہے ہیں, پوائزن پھیلایا جا رہا ہے. جی جی, اچھے مدرسے نہ جانے کہاں چلے گئے, مدرسے کے نام پر یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. جب تک وہ بند نہیں کریں گے آپ کتنے ہی آپریشن کر لیں کامیاب تو نہیں ہوگا. بالکل نہیں, کیونکہ پروڈکشن جاری ہے, لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں, بچوں کے نام پر وظیفہ دیا جا رہا ہے ان کی فیملیز کو کہ جتنے بھرتی کراؤ. پورے بلوچستان میں, پورے NWFE میں, پورے پنجاب میں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ پھیلتا ہوا کراچی تک آ پہنچا کہ جی بہت اچھی سیف ایزی منی یہ ہے کہ بچے کو مدرسے میں ڈالو اور مہینہ پیسہ وصول کرتے رہو. جناب اب یہ جو قبائلی ہوتے ہیں ان کے یہاں 10 بچے 15 بچے ایسے ہوتے ہیں, یہ 4-5 اٹھا کے مدرسے میں آرام سے ڈال دیتے ہیں, یہ پیسہ آتا رہے گا. جب تک یہ معاملہ نہیں شروع کیا جائے گا ضرب عزم سے ملے گا کیا آپ کو؟ دیکھیں جو گراؤنڈ ریالٹیز کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو کامیابیاں ابھی تک ہوئی ہیں, ایٹ لیسٹ ہم ایک ڈائریکشن میں ہم چل پڑے, ہم ایک ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں, اور ہم جن کو اب تک ہم نے جن پہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا, ہماری ایجنسیز نے, ہماری فوج نے, جب تک اس کو وہ سپورٹ پوری انتظامیہ کی طرف سے, سیاسی انتظامیہ کی طرف سے, جب تک اس کو وہ سپورٹ نہیں گئی تھی, آپریشن کے لیے ریکویسٹ نہیں کی گئی تھی, جب تک وہ یہ کرنے سے قاصر تھے. اگر وہ صحیح آپریشن چل رہا ہے اس کو شہروں تک کیوں نہیں پھیلاتے اگر نیت میں سچے ہیں؟ اب اور کون سا وقت آئے گا کہ جب 9 مہینے کی بچی مار دی جائے, 6 سال کی بچی ذبح کر دی جائے؟ کیا اور بھی کوئی ٹائم آئے گا کہ جب آپ سوچیں گے کہ آپ کو شہروں پہ بھی کارروائی کرنی چاہیے؟ بات تو بالکل صحیح ہے آپ کی, اور اس سے زیادہ ورس کنڈیشن کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ ورس کنڈیشن نہیں ہے, لیکن دیکھیں ہر چیز کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ یہ مے بی سٹیز میں آپریشن اس وقت شروع کیا جائے گا جب وہ اس کا رائٹ ٹائم دیکھیں گے, اور ان کو شروع کر دینا چاہیے تاکہ جو لوگ وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے ہائیڈ آؤٹس بنا لیے ہیں, وہ چھپ گئے ہیں وہاں آ کر, وہ ان تک پہنچا جائے اور ان کو پکڑا جائے. یہ لیکن ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ آپ ایک وقت میں کتنے اینڈز پہ جنگ لڑ سکتے ہیں. جو صورتحال اس وقت ہماری انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر ہو رہی ہے, پھر ہم وزیرستان اور فاٹا میں بزی ہوئے ہیں اس وقت, پولیٹیکل سچویشن جو ہمارے ملک کی ہے اس حوالے سے یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر ہیں. جی جی, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو کہ آرمی کے ساتھ دوسری پیراملٹری فورسز جو ریڈی ہوتی ہیں, انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہوتا ہے, آپ کی لوکل پولیس جو یہ باڈیز ہوتی ہیں, یہ تمام تو آپ کے پاس ہیں. آپ کے پاس پولیس کم ہے کیا کراچی کے اندر؟ ان کی CID کم ہے کیا؟ ان کی جاسوسی کم ہے کیا؟ وہ ان کا پورا نیٹ ورک ہے. اگر سنسیریٹی کے ساتھ, اگر سنجیدگی کے ساتھ سیریس ہو کر اور یہ قابو کرنا چاہیں تو کس کو نہیں پتا کہ کراچی میں کن علاقوں میں کن کے گھروں پہ کون لوگ پکڑے گئے. ایگزیکٹلی. مگر یہاں میرا ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جس بچی کی شہادت ہوئی ہے, کیا گورنمنٹ کی طرف سے اس بچی کی فیملی کو کوئی کمپنسیشن آفر ہوئی؟ دیکھیں کمپنسیشن اگر دے بھی دیں, ابھی تک اطلاع تو نہیں ملی, اطلاع ایسی کوئی بھی کمپنسیشن اگر دے بھی دیں, نہ تو ان کی بچی واپس آنے کی ہے اور نہ یہ اور دوسری بچیوں کے لیے یہ دروازہ بند ہوا. خالی 9 مہینے کی بچی ہی پہ نہیں ہوا, 6 سال کی ایک بچی کو کوئٹہ میں ذبح بھی کیا گیا. جی ہاں بالکل ایگزیکٹلی ایسا. ٹھیک ہے نا. اب معاملہ کمپنسیشن کے نہیں ہے کہ جیسے کہ جی کہیں بھی کچھ ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کے کچھ لوگ اپنی شرمندگی خفت مٹانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں 5-5 لاکھ کے چیک بانٹ دیے. 5-5 لاکھ کے چیک آپ کب تک بانٹتے رہیں گے؟
جب تک آپ ایک مائنڈ سیٹ کا خاتمہ نہیں کریں گے, لا اینڈ آرڈر کو بحال نہیں کریں گے اور گورنمنٹ کے ریٹ قائم نہیں کریں گے, آپ چیک کب تک بانٹے جائیں گے؟ سب کو چیک دینے پڑیں گے آپ کو, پھر 18 کروڑ لوگوں کو وکٹم سب ہیں. ایگزیکٹلی صورتحال کچھ اسی قسم کی ہے, لیکن دیکھیں اس مرتبہ اگر ہم اس کو براڈر اسپیکٹرم میں دیکھتے ہیں تو اوور آل کنڈیشنز کچھ واقعات کے علاوہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اوور آل کنڈیشن انڈر کنٹرول رہی, اور گزشتہ عشرہ جو گزرا ہے پاکستان میں وہ اس حد تک, آپ کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس بہت مواد موجود ہے اس کے اوپر, لیکن یہ بہتر رہتا ہے انڈر کنٹرول. جہاں تک آپ نے بات کی تو انڈر کنٹرول بھی یہ ہمیشہ سے گورنمنٹ کے کنٹرول ہی میں رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرے تحفظات ڈیفرنٹ قسم کے تھے, مے بی کہ آپ ان سے ایگری نہ کریں اور آپ کہیں کہ جی ضرب عضب بڑی کامیابی سے جاری ہے, مگر میں دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے طالبان بنائی تھی وہ آزادی سے گھوم رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں, اور اب وہ ایک نئے چہرے کے ساتھ بہت پوتر ہو کے مسلمان بن کے آب زمزم سے وضو کر کے بیٹھے ہوئے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں, ان کے پیٹ میں نیا درد ہو رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھائی کو بھائی سے لڑایا. افغانستان میں ملین سے اوپر لوگ بے گناہ مار ڈالے گئے جن کو یہ نہیں پتا مر کیوں رہے ہوں. طالبان گھس گئے, کیوں گھس گئے, پیچھے سے امریکہ آ گیا, کیوں آ گیا, پھر آیا تھا تو واپس کیوں جا رہا ہے, برباد کر کے کھنڈرات میں تبدیل کر کے قبرستانوں سے زمین کو بھر کے آپ واپس جا رہے ہیں. طالبان آئے تھے, کیا کرنے آئے تھے, لوگوں کو کوڑے مارے, لوگ اس سے عاجز آ گئے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کروایا, انسانی المیے کو جنم دیا, اور اب بہت پاک صاف ہو کے مسلمان بن کے اب عالم اسلام کی باتیں میٹھی میٹھی کر رہے ہیں. تو یہ سب تو انڈر دی امبریلا آپ کی ایجنسیوں کے تحت چلتا ہوا آیا ہے نا. تو آپ کے کنٹرول سے یہ باہر کب تھے؟ جو آپ کے کنٹرول سے باہر جاتا ہے آپ مار ڈالتے ہیں اس کو. اب انہوں نے نہیں چاہا کہ اس عاشورہ پہ ہو کچھ, کیونکہ یہ اور جگہوں پر الجھے ہوئے ہیں, ان کے کچھ بارڈر ڈسٹرب ہوئے ہیں, یہ ادھر فوکس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیا ہوگا, ورنہ یہ اندر کھیل رہے ہوتے. سارا معاملہ تو آپ کے اندر سے ہے. بیرونی حملہ, جہاں تک میں سمجھتا ہوں بیرونی حملہ آپ سہنے کی طاقت رکھتے ہیں, اندرونی کھیل خطرناک ہے. آپ کی اپنی ایجنسیاں جو اندر کھیل کھیل رہی ہیں, فورن انویسٹمنٹ اس سے گئی ہے. پاکستان کو باہر سے کس کی تھریٹ ہے آپ بتائیں, کون سا انٹرنل تھریٹ زیادہ ہے ہمیں بجائے ایکسٹرنل. اور پیدا کی ہوئی کس کی ہے؟ اپنی پیدا کی ہوئی ہماری اپنی ہے. اور اسی اب ہم دوبارہ اف یو کم بیک ٹو اوور ٹاپک آف اس آسان کی بچی جس کو شہید کیا گیا اور جس مجلس میں یہ تمام ہوا. اور لیکن آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جو علماء اہل تشیع کا کردار ہے وہ کس قدر مثبت رہا کہ انہوں نے اس چیز کو تشدد کی طرف نہیں جانے دیا, اور اس کو باقاعدہ اس کو ہینڈل کیا انہوں نے سچویشن کو, اور لوگوں کو کام ڈاؤن کیا. اور اس کے ساتھ جو ہے تمام عشرہ اس ایک واقعے کے علاوہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, کیونکہ ظاہری بات ہے جب پروٹیسٹ اس کے اوپر اس پیراہن میں نہیں ہوا, اس لائن آف ایکشن پہ نہیں ہوا. پروٹیسٹ ہو بھی تو کب تک ہو, دھرنا ہو کب تک ہو, جب آپ کے کان پہ جو ہی نہیں رنگنی, آپ کے کان میں جو ہی نہیں رنگنی. ابھی ہم آگے سیگمنٹس میں جو ایشوز لے کر آئے ہیں, اور اس کے اوپر پہلے ہم ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. کون سا آپ کہاں سے؟ ڈبلن سے بات کر رہا ہوں. جی ڈبلن سے. آپ کا نام سر؟ محسن بات کر رہا ہوں. جی محسن صاحب فرمائیے, خوش آمدید کہتے ہیں آپ. تھینک یو ویری مچ جی. آپ کی بڑی خیر حاصل بات ہو رہی ہے. اٹس اے ویری پینفل سچویشن ان پاکستان. جی ہاں. صرف ایک کراچی نہیں ہے, بہت سے ایسے شہر ہیں جہاں پر ریگولرلی جو ہے ٹارگٹ کلنگ جاری ہے. جی ہاں پشاور میں. جی ہاں جی اگر آپ اخبارات پڑھتے ہو تو دیکھیں پشاور میں جو ہے نا تو وہ ہر ہفتے 1-2 لوگوں کو وہ صاف کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس کے اندر حکومت مکمل طور پہ انوالو ہے. اس سلسلے میں اگر آپ حکومت کی طرف بھی دیکھتے رہیں گے تو آپ دیکھیں ہماری جو آبادی ہے, ہم تقریباً 15 سے 20% ہماری آبادی ہے. ٹھیک ہے. اب اس آبادی میں ہمارے جو کہ ونگز ہیں, مطلب یہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے شہری ہیں, ہمارے وکیل ہیں, ڈاکٹر ہیں, بہت سارے, مطلب وی آر پازیٹیولی کنٹریبیوٹنگ ٹو دی سوسائٹی. ٹھیک ہے. اب
اس میں ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو لیگل ونگ ہے, ہمارے جو کہ بیرسٹرز ہیں, ان کو آپ آرگنائز کریں تاکہ وہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ وہ دیں کہ یا تو پھر ہمیں کسی دوسرے ملک کی شہریت لے لینی چاہیے ان بلاک, ٹھیک ہے, اور یا پھر ہمیں کوئی نیا پاکستان, جیسے کہ الطاف حسین صاحب نیا صوبہ کہتے ہیں, تو ہمیں تو پھر ایک نیا صوبہ چاہیے. ہم 15 سے 20% لوگ ہیں, بس ہمیں پھر زمین الاٹ کریں سندھ میں یا بلوچستان میں یا کہیں پر بھی, سو دیٹ وی کین ہم اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی گزاریں. اس کے اوپر جو ہے آپ اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو لے کر جو ہے آپ اس میں آئیں, کیا کہتے ہیں, جو کہ پارلیمنٹ میں ہیں, اور اس کے اندر آپ ایک ڈائلاگ شروع کریں, بلکہ آپ ایک قومی طور پہ اور بین الاقوامی طور پہ ایک وسیع مفاد میں ایک ڈائلاگ شروع کریں, کیونکہ اس کو سے لکیر پیٹنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو سے, لیکن ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں بھی حزب اللہ کے اسٹائل پر جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہوگا, کیونکہ یہ جنگ جو ہے نا یہ ایک سروائیول کی جنگ ہے. تو یہ 2 باتیں ہیں, ایک تو ہمیں لیگل اس کو کرنا ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پر آپ کو کیوں نہیں ایک کوشچن موو کرتے ہیں کسی بھی پارلیمنٹرین کے ذریعے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کے اوپر حکومت کیوں خاموش ہے. اگر ایک جہاز پر حملہ, ایک جہاز پہ 2 گولیاں لگی پشاور کے جہاز پر, ٹھیک ہے, انہوں نے 1 ہفتے کے اندر جو تھا نا تو ان سارے لوگوں کو پکڑ لیا. ہر روز جو ہے وہ لاشیں گر رہی ہیں اور ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں, تو اس پہ جو ہے نا تو وہ حکومت جو ہے نا تو کچھ کس سے کیا مطلب ہے, یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ اس میں انوالو ہیں. اگر آپ پروگرام دیکھ رہے تھے اس میں ہمیں سب سے پہلے تھنک ٹینک بنانا ہوگا, ایک تھنک ٹینک بنائیں آپ پاکستان میں, اس کی ریفلیکشن یہاں یو کے میں رکھیں, یورپ میں رکھیں, تاکہ ہم لوگ اور سب لوگ اس کو کنٹریبیوٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ تو تھے محسن صاحب ڈبلن سے. بہت, اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, بریک کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی دونوں کو. جی کون صاحب کہاں سے؟ امام کے. جی نقوی صاحب. میں سب سے پہلے تو آپ کی باتیں سن رہا تھا اور اپنے سابق جس طرح میں تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں آج پھر دکھانے کی کوشش کروں گا. میں مخل ہو رہا ہوں آپ کی گفتگو میں نقوی صاحب, اگر یا تو آپ کچھ دیر انتظار کر لیں کیونکہ بالکل ہم بریک کے اس پہ ہیں, بریک کے بعد اگر کال کر لیں تو ہم پھر آپ کی کال ڈراپ بھی نہیں ہوگی اور ہم تسلسل میں بات کر پائیں گے. نہیں میں بعد میں کر لوں گا. تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو. تو ناظرین اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے اور بریک سے واپس آئیں گے تو انہی ایشوز کو لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.